فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء۔ اللہ یہ شراب کے بارے میں کوئی بیان شافی نازل کر دے، اللہ شراب کے متعلق کوئی فیصلہ نازل کر دے۔ دعا ہو رہی، قرآن کی یہ آیت اتری، فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، میرے پیغمبر کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ بھی ہے لیکن لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ فدعی عمر، عمر کو بلایا گیا، ان پہ قرآن کی یہ آیت پڑھی گئی، فقرأت علیہ، بلایا گیا، یہ آیت سنائی گئی، سننے کے بعد پھر کہنے لگے اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء، اللہ مزید وضاحت اتار دے، کیونکہ آیت میں تو ساتھ یہ بھی بتایا ہے گناہ بھی ہے لیکن کچھ فائدہ بھی ہے۔ فرمایا اللہ مزید وضاحت، اللہ نے پھر قرآن کی آیت اتار دی، فرمایا ایا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، او مومنو نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ فدعی عمر فقرأت علیہ، عمر کو بلایا گیا، قرآن سنایا گیا، پھر کہنے لگے اللہ مزید وضاحت چاہیے۔ اس میں تو یہاں اتنا کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جانا کہ تم کس میں ہو، تو ہو سکتا ہے نماز کے باہر اجازت ہو، مزید وضاحت چاہیے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت اتری سورہ مائدہ کی، فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض ڈال دے، عداوت ڈال دے، تمہیں اللہ کی یاد سے نماز سے روک دے۔ او مومنو فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز آنے والے ہو یا نہیں؟ اب بھی باز آؤ گے شراب سے یا نہیں؟ جب بلایا گیا فاروق اعظم کو، یہ آیت سنائی گئی تو چیخ کے کہنے لگے انتہینا انتہینا انتہینا، اللہ وضاحت ہو گئی ہے، ہم باز آ گئے ہیں۔ اب ذرا قرآن کا اثر بتانے لگا ہوں، آئیے ذرا سنیے، ذرا سنا قرآن، وضاحت آئی، باز آ گئے۔ جو زمانوں سے شراب کے عادی تھے، کیا زمانوں سے شراب کے عادی لوگ تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جی یا رسول اللہ خیر ہے آہستہ کر کے چھوڑ دیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے، کیا اگر جگ پیتے تھے گلاس پہ آ جائیں گے، گلاس پیتے تھے آدھے گلاس پہ آ جائیں گے؟ نہیں نہیں، آ گیا حکم فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر دیکھا نہیں، مٹکے پڑے ہیں، مٹکے توڑ دیے، جن برتنوں میں شراب کبھی پی تھی وہ برتن بھی توڑ دیے۔ کسی نے یہ بھی نہیں کہا
عجیب لوگ تھے قرآن کے سامنے، ایسے موم ہونے والے. کسی نے یہ بھی جرت نہیں کی کہ یا رسول اللہ میں شراب پیتا تو نہیں ہوں، لیکن جو دکان بری پڑی ہے، لاکھوں کا کاروبار ہے، یہ تو کم از کم بیچ دوں. نہیں، اس نے دکان ساری اونڈیل کے رکھ دی. کسی کے مشکیزیں بھرے ہیں، سارے کاروبار کے مشکیزیں اونڈیل دیے. بستی کے اندر شراب نالیوں میں اس طرح بہ رہی تھی کہ کئی دن تک اس کی بو آ رہی تھی. اب آج کے دور میں ذرا ہمارا حال دیکھ لیجئے. ہم نسوار چھوڑتے ہوئے بھی زندگی میں 10 دفعہ کئی لوگوں نے نسوار چھوڑ دی. پھر لگ گیا ہوں جی. اچھا، کئی لوگ کہتے ہیں اچھا نسوار چھوڑتی نہیں، کم کر دی ہے، پھر زیادہ کر دی ہے. اور جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، کفار کی نہیں، اہل ایمان کی بات کرتا ہوں، حالت یہ ہے کہ ان کو ہسپتالوں میں داخل کیا جاتا ہے، مہینوں زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کو دوائیاں دی جاتی ہیں، پھر جا کے وہ نشہ چھوڑتا ہے. اور نشہ تب چھوٹتا ہے جب قید ہوتا ہے. جو ہی اس کو آزاد کرتے ہیں تو پہلا کام ہی اس کا وہی ہوتا ہے کہیں سے نشے کی چیز مل جائے پھر وہ لے لیتا ہے. یہ آج کے لوگوں کی حالت ہے. خدا کی قسم کسی صحابی نے یہ عذر نہیں پیش کیا یا رسول اللہ سر میں درد ہے، یا رسول اللہ شراب نہیں پی ہے مجھے غصہ آتا ہے، یا رسول اللہ شراب نہیں پی میرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا وجود کام نہیں کرتا. رب کعبہ کی قسم ہے قرآن آتا گیا، صحابہ نے اپنے آپ کو قرآن کے رنگ میں ڈھل دیا، قرآن کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا تھا. آج کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کئی دوست جو ہوتے ہیں جو نسوار ڈالتے ہیں، رمضان میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی نے شکایت کی ہے کہ بڑا دیندار آدمی ہے، نسوار ڈالتا ہے، لیکن عصر کے بعد گھر میں مرغی کو بھی گولی مارتا ہے. اس کے سامنے گھر میں سین میں بھی کوئی گھومتا ہوا نظر آئے تو اس کی جوتے کی آواز بھی نہیں برداشت کرتا. بھائی کیوں نسوار ڈال رہا ہے جی؟ اور شام پھر روزہ افطار بھی اس مبارک چیز سے کرتا ہے. ہمارے ایک دوست ہے، میں جب بھی چائے پی لیتے، ہم چائے پی کھانا کھایا بہترین، جیب میں ہاتھ ڈال دیے، کش 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 اندر جیب کے اندر وہ پڑیا کے اندر وہ ٹکی بنا رہا ہے. اب اندر بنا رہا ہے، کوئی دیکھے بھی نہ، میں تو دیکھ رہا تھا. تو آئے سے ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بس فوراً وہ نسخہ چڑھا لیتا ہے، ہونٹ کے نیچے دبا لیتا ہے اس کو. تو میں نے کہا خدا کے کتنی قیمتی چیز کھائی، کتنی بہترین چائے پی آپ نے، کتنا بہترین. کہتا ہے تساں کے پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے اس کھانے کے بعد اور چائے کے بعد جو نسوار کا مزہ ہے یہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. آپ کو کیا پتہ ہے؟ میرا دوست یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے، مت کوئی کہے مجھ سے چھوٹتی نہیں. خدا کی قسم جس دن آپ کے دل میں یہ ایمان جگہ کر گیا کہ یہ چیز میرے رب کو پسند نہیں ہے اور رب مجھے پسند ہے، تو بندہ جب محبوب کو راضی کرتا ہے تو محبوب جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے بندہ زندگی بھر ادھر بھٹکتا بھی نہیں ہے، تو اسی زبان سے نام بھی لیتا ہے اور اسی زبان پہ یہ گند بھی ڈالتا ہے. ایک دوست مجھے یہ بھی کہنے لگا، کہتا ہے جی شراب تو میں نہیں پیتا، یہ چرس تو ہے نا، یہ تو حرام نہیں ہے نا، مکروہ ہے نا. کمال کی بات ہے، اپنے لیے کتنی گنجائش بنا لی. یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے. میں نے کہا یار بقول آپ کے مکروہ ہے پھر کیوں استعمال کرتے ہو؟ جب مکروہ ہے تو آپ کو کراہت بھی نہیں آتی. اور کئی اللہ کے بندوں کو ہم دیکھتے ہیں مسجد کے باہر، آپ جہاں وضو خانہ دیکھ لیں، جہاں وضو کیا جاتا ہے، نیچے ساری اروڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بکری آئی تھی مسجد میں. اور کئی اللہ کے بندے نسوار نوالے سے بڑا نسخہ ڈالتے ہیں، گولا بناتے ہیں نوالے سے بھی بڑا. یہ کیا بنایا میرے دوستو؟ آئیے یہ اس کی مذمت اس لیے بیان کرتا ہوں میرے دوستو، ان پلیتیوں سے اپنے آپ کو نکالیے.
یہ اخلاقی پستیاں ہیں.